السلام علیکم، میں آصف صدیقی ہوں۔ میں لندن میں ساؤتھ ویسٹ میں اسٹریتھم ایریا میں مقیم ہوں گزشتہ 30-35 سال سے۔ اس سے پہلے میں مختلف علاقوں میں تھا اپنے تعلیمی دور کے درمیان میں، اور اب اس گھر میں ہوں۔ یہ علاقہ ساؤتھ لندن اور لندن کے سبربن ایریاز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کے اطراف میں خوبصورت پارکس ہیں اور ایک ہائی اسٹریٹ ہوتی ہے جو کہ ہر چھوٹے چھوٹے علاقے میں ملتی ہے، پائی جاتی ہے۔ اس میں تمام ضرورت کی چیزیں، مثلاً دکانیں، گروسری سٹورز، کافی ہاؤسز، فارمیسیز، بینکس، ریسٹورنٹس عموماً ہوتے ہیں، تو اس کو اس علاقے کی ہائی اسٹریٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو اسٹریتھم ہائی روڈ ہے، اس کے آگے ایک نوربری کا علاقہ ہے، وہی ان دونوں کے درمیان میں میری رہائش ہے۔ گزشتہ 1 سال سے برطانیہ میں رہنے والے تمام لوگوں نے کووڈ کا سال گزارا ہے۔ حکومت کی ہدایت کے مطابق لوگوں نے بہت کوآپریٹ بھی کیا ہے، اپنی آمد و رفت کو بازار میں کم کیا ہے، صرف ضروری چیزوں کو لینے کے لیے سپر مارکیٹ یا گروسری سٹورز پہ گئے، اور اس کے علاوہ جو واکنگ الاؤڈ تھی کہ آپ گھر سے باہر پارکس میں جا سکتے ہیں، میکسیمم ٹائم وہاں پہ گزاریں، 1-8 گھنٹے کی واک کریں، ایکسرسائز لیں، اپنی صحت کا خیال کریں، یہ کیا ہے۔ دوست احباب سے بھی ملنے کے لیے ہم نے یہی طریقہ رکھا کہ پارکس میں ہم لوگوں سے، اپنے دوستوں سے ملے، جو کہ گرمیوں کے سمر ڈیز یہاں پہ کہلائے جاتے ہیں، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر تک۔ اس کے بعد سردی آ جاتی ہے۔ بہرحال کووڈ کا سال گزرا، NHS میں اور NHS نے خصوصاً بہت متحرک ہو کے لوگوں کا علاج کیا، ٹریٹمنٹ کیا۔ حکومتی جو انسٹرکشنز تھیں لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا، اور یہ سال گزرا۔ سال کے آخر میں کووڈ ویکسین کا ذکر آیا، اور اس پہ محنت کی سائنسدانوں نے، اور ویکسین جو تھی اب مہیا ہے عام لوگوں کو بھی۔ اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی باشندے ہیں، جو لوگ یہاں رہتے ہیں، نیشنل ہیلتھ انشورنس کو نمبر 1 ایلوکیٹ ہوتا ہے جو وہ یہاں پہ قانونی طور سے مقیم ہو جاتے ہیں، چاہے یہاں پیدا ہونے والے لوگ ہوں، چاہے یہاں آ کے رہنے والے لوگ ہوں، تو وہ اپنے اس نیشنل انشورنس کے تھرو نیشنل ہیلتھ سروس میں کنٹریبیوشن مسلسل اپنی ویجز کے تھرو دیتے ہیں، اور یہ ایک اچھی سروس ہے جس سے لوگوں کو، یہاں رہنے والوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال NHS کے نظام میں ہر آدمی کا ایڈریس، ای میل یا موبائل نمبر رجسٹرڈ ہوتا ہے آج کل کے دور میں۔ تو NHS جو ہے آپ کو ای میل سے، ٹیکسٹ میسیج سے یا ایک لیٹر کے ذریعے اطلاع کرتی ہے کہ بھئی اب ویکسین لگنی شروع ہوئی ہے اور آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ سب اولڈ ہومز میں ریزیڈنٹس لوگ تھے، میڈیکل سٹاف تھے، ایمرجنسی سٹاف تھا، ان سب کے لیے ہوا۔ اب عام لوگوں کو لگ رہی ہے ایج وائز، مطلب پہلے 80 سال، 90 سال، پھر 70 سال، اور اب انڈر 70 ایئرس کی باری آئی ہے۔ تو مجھے بھی ایک میسیج NHS کی طرف سے 3 فروری کو آیا۔ وہ سیلف ایکسپلینٹری تھا، اس میں آپ کلک کریں اور اپنے جو سوالات وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، ان کو اوکے کرتے ہوئے آخر میں آپ کو ایک ٹائم آ جائے گا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، وہ آپ ٹائم سلیکٹ کر لیں۔ سلاٹ جو ہے، مجھے 2:30 بجے سے 4:30 بجے تک ایک سلاٹ میں میرا ٹائم آیا۔ اس کے بعد کنفرمیشن آئی کہ مجھے 4 بجے گائز سینٹ تھامسز ہاسپٹل جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے، کراس دا ریور تھیمس، وہاں پہنچ جاؤں۔ تو میں یہاں سے گھر سے چلا، میں بس سے گیا تھا،
حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے بھی ٹیکسی لے لو، یوبر لے لو، یا میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں وہاں پہ، پھر کلیکٹ کر لیں گے. میں کہ نہیں، احتیاطی تدابیر کو میں نے پوری طریقے سے استعمال کیا. ماسک پہنا، ہاتھوں میں اینٹی بیکٹیریل جیل لگایا، بس میں بیٹھ گیا. اتفاق سے گھر کے پاس سے جو بس ملتی ہے وہ سیدھی اس ہاسپٹل کے سامنے ہی رکتی ہے. ہاسپٹل میں ایک ڈپارٹمنٹ تھا، ایک پورا ایک ونگ تھا جو انہوں نے اس کام کے لیے مختص کیا ہوا ہے. وہاں پہ انٹری ہوئی. انٹری کے بعد مجھے ایک ہال میں بھیج دیا گیا جہاں پہ ہم فاصلے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے. پھر باری باری لوگوں کو آگے بلاتے تھے، اور ایک کمرے میں جا کر انہوں نے مجھے میرا سارا نام، ڈیٹ آف برتھ، پوسٹل کوڈ، سب کچھ ویریفائی کیا. اس کے بعد ایک اور کیو میں لگ گئے، وہ بھی فاصلے کے ساتھ. اور ہم تھوڑی دیر کے بعد ایک روم میں گئے جہاں پہ ہمیں نرس نے بتایا کہ آپ کو جو ہے یہ ایسٹرازینیکا کی ویکسین لگے گی. اس کے بارے میں پوری معلومات دیں. پوچھا کہ آپ کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے، اور اس کے بعد میں 2 سیکنڈ نہیں لگے، انہوں نے ویکسین لگا دی. فارغ ہو کے میں باہر آ گیا. وہاں پہ چائے کافی کا انتظام تھا. کافی لے کے باہر نکل گیا، کافی انجوائے کی، اور بس میں بیٹھ کے اسی طریقے سے واپس گھر پہنچ گیا. بہرحال اس میسیج کو ریکارڈ کرنا کا مقصد یہ ہے کہ وہ افواہیں ہیں جو یہاں پہ ایشین کمیونٹی میں خصوصاً سننے میں آتی ہیں، اور کہ وہ اس ویکسین کو لگوانے کے یہ نقصانات ہیں. شروع میں تو بہت ہی قسم کی کنفیوزنگ لوگوں کی یوٹیوب پہ یا میسیجنگ یا سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی، لیکن اب میں خیال ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ ویکسین لگوائی جائے. میں اسی ریفرنس سے لوگوں سے کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا. اور حالانکہ جو پیپر مجھے دیا تھا اس میں لکھا تھا، اس میں بتایا، بلکہ وربلی بھی بتایا نرس نے مجھے کہ آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، بخار ہو سکتا ہے، عام ایک ہو سکتا ہے. اگر کوئی آپ خصوصاً بخار وغیرہ میں یا کوئی ایسی حالت آپ کو ہو تو آپ فوراً NHS کے اس نمبر پہ رابطہ کریں، وہ آپ کو کیئر کر لیں گے. بہرحال مجھے صرف ہلکا سا سر میں درد، کندھوں میں درد سا محسوس ہوا، اور وہ میں نے پیناڈول لی، اور اس کے بعد میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. آج 7 فروری ہے، کوئی ایسا دوسرا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں لوگوں سے، پاکستانیوں سے جو یہاں مقیم ہیں، کہ وہ اپنے جان کی حفاظت کریں، ان پہ فرض ہے، اور یقیناً ویکسین لگوائیں. اور ویکسین لگوانے سے ہی ان کو یہ مسلسل تسلی رہے گی کہ وہ اس مرض میں شاید مبتلا نہ ہوں، اور وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی خوشی سے رہ سکیں گے. اور اگر وہ بیمار نہیں ہوں گے یا اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے تو آگے بھی بیماری نہیں جائے گی. الحمدللہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہاں رہتے ہیں، تو ہمیں بھی صفائی کا ایک خاص سبق بچپن سے ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے، طریقے میں ہوتا ہے، ہماری طرز زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اس کو بالکل ہم اپناتے ہیں، اور ہمیں اس سے خوشی ہے کہ وہ ایک ایسا طریقہ ہے ہاتھ دھونے کا، وضو کرنے کا، مسلسل صاف رکھنے کا، اپنی صفائی رکھنے کا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم سائنس کی تمام ڈسکوریز سے، سائنس کی تمام دوائیوں سے جو بینیفٹ لیتے ہیں وہ اس ویکسین سے بھی ہمیں ملے، اور ہم اس بیماری سے دور رہیں. اور بہتر یہی ہوگا کہ اپنی صحت کا پورا خیال کیا جائے، اور کسی قسم کی الجھن میں نہ پڑا جائے. لوگوں کے جائز کنسرن بھی ہوں گے اس ویکسین کے بارے میں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ تمام پاپولیشن مسلمانوں کی اور یہاں پہ رہنے والوں کی وہ ویکسین لے، اور اس کو اپنے آپ کو بچا کے رکھے. یہی میرا میسیج ہے اپنے پاکستانی حضرات جو یہاں لوگ یہاں رہتے ہیں، فیملیز رہتے ہیں.